جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اور تجھ سے در سے سگ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت یا رسول اللہ تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں رہے دور کا ڈوڑا تیرا ہمارے نہایت ہی معزز احترام اب تو میں کس لفظ سے یاد کروں کتاب دیکھنے کے بعد علمی اور ادبی شخصیت کے مالک ہمارے مصنف ریحان صاحب کی قریب میں تشریف فرما نیر بھائی جن کی خوبصورت عدالت اور خوبصورت محفل یہاں سجی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارے نعام بھائی صاحب اور ان سے پیش رو ایک اور نعت خواں اور اس کے بعد آئے وہ تین نعت خواں نعت پاک پڑھی اس وقت لوگ اس سے بھی کم تھے لیکن میرا دل یہ بول رہا تھا آج کچھ بولوں گا اس خوبصورت اور مختصر سے مجمع میں جو بولنے کا مزہ ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں کے بیچ نہیں بڑی علمی شخصیت یہاں پہ ہے ان کی خاص توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے ترجمہ سے قبل سیدی مرشدی فیض محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا 68واں عرس مبارک اور ایک نور احمد صاحب ہماری علیہ رحمت و رضوان ان کا 13واں عرس مبارک ایک یہی بڑی نسبت ہے کہ نام سے پہلے سید جڑ گئے جس شخصیت میں سید جڑ جائے تو ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا خون مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک یاد آتی ہے کہ امام عالی مقام تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ جہاں تشریف فرما تھے ان کے استاد تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے مدینہ میں برسات ہوئی تو امام عالی مقام بچپنا اور لڑکپنا آپ چلے آ گئے کچی مٹی پاؤں میں کچھ لگ گئے گویا کہ پاؤں کا ان مٹیوں نے بوسہ لے لیا جب قریب آئے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی آپ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنا عمامہ شریف اتارا اور عمامہ سے امام عالی مقام کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کو صاف کیا تو امام عالی مقام نے فرمایا حضور آپ بڑے ہیں عمر دراز ہیں بوڑھے ہیں میں بچہ ہوں کسی اور کو بھیج دیتے یا اس کی کیا ضرورت ہے یہ رسول نے فرمایا جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے تمام تر صحابہ ہدایت یافتہ ہے تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے راہیاب ہو جاؤ تم سیدھی راہ پہ چلو گے تم جس کی چاہو پیروی کرو تو فرمایا بیٹے میں تیرا بچپنا نہیں دیکھتا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں خون مصطفیٰ ہے میرے پیغمبر کا خون ہے میں تو یہ دیکھتا میں اس کا ادب کرتا اس کا احترام کرتا تو نام سے پہلے اور ذات سے پہلے اگر سید جڑ جائے تو تعظیم اور ادب و احترام کے لیے یہی کافی
پھر یہاں پہ کہ سید کے ساتھ ساتھ کسی کو درجہ ولایت مل جائے تو اس سے کیا کہنا؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ہمارے نبی کی ملت، آپ اس کا ترجمہ سماعت کریں اور ہمارے جتنے احباب ہیں، مجھے یہ کہا گیا تھا 10 منٹ گفتگو کرنی، تو قرآن کریم کا اس آیت کا ترجمہ ہے گہرے گہرے دوست۔ دنیا میں ہر آدمی کی کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، ہر ایک کسی نہ کسی کا دوست ہوتا ہے اور دوست بناتے ہیں۔ تو دنیا میں گہرے کہلانے والے دوست، گہرا رشتہ رکھنے والے، دوستی کا مالا چپنے والے، کل قیامت کے دن، کل بروز حشر یہ گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں، اللہ کا کلام بولتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ گہری دوستی رکھنے والے، گہرے دوست کہلانے والے، دنیا میں ایک دوسرے پر جان اٹھانے والے، کل قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا۔ اِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے ان کی دوستی کے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان نیکوں کی دوستی، ان کا رشتہ، ان سے تعلق صرف دنیا میں نہیں قیامت میں بھی کام آئے۔ یہ اللہ کا کلام بولتا، یہ مقدر پہ ناز کرے وہ لوگ جو اللہ والوں کے در سے جڑتے ہیں، ان سے فیض پاتے، ان سے اپنی نسبت برقرار رکھنا فخر اور ناز سمجھ کے یہ اپنے مقدر پہ ناز کرے۔ ان کی تو تقدیر ہی نہیں کہ جو دنیا داروں سے محبت کرے اور دین داروں سے دور رہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اس نفسا نفسی کے عالم میں اگر تم خیر چاہتے ہو، بھلا چاہتے ہو، اگر کوئی دوست تلاشنا چاہتے ہو تو تم خدا اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھو، پیار رکھو، متقیوں سے اپنا تعلق جوڑو، اپنا رشتہ جوڑو۔ ان متقیوں کی رشتہ داری، دوستی اور ان کی محبت کل قیامت میں کام آئے گی۔ یہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، اور کس قدر کام آئے گی تو آپ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مالک ابن دینار کیا فرماتے ہیں، مجذوب اللہ والے راستے سے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک آتش پرست آگ کی پوجا کر رہا ہے، ایک مجوسی آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ بھائی اس کو ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے، میری بات اگر آپ تک پہنچ جائے، اور جو بھائی یہاں نہیں آئے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے میرا، آپ جو بیٹھے ہیں آپ کا عقیدہ میں پختہ کر رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، آپ مایوس نہیں، خوشی خوشی یہاں سے لوٹے، فیض یافتہ ہو کر لوٹے، اور یہ آرزو رکھیں پھر آئندہ سال ان سے مبارک کی تقریب سکے، پھر ہم آئے اور پھر فیض مولا لٹائے تو ہم اس سے فیض یاب ہوتے رہے۔ مالک ابن دینار راستے سے گزر رہے ہیں، آتش پرست آگ کی پوجا کر رہا ہے، تو مالک ابن دینار اس کے قریب گئے، کہا بابا تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کہا آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد نرک میں یہ آگ ہمیں جلائے۔ نرک اور سورگ، جنت اور جہنم، یہ تصور تو ہر ایک کا ہے نا۔ جب ہم نرک میں جائیں گے تو یہ آگ ہمیں جلائے نہیں، اس لیے مرنے سے پہلے آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو مالک ابن دینار نے کہا ایسا کرو کہ تم آؤ ہم سے ذرا مناظرہ کر لو کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ صحیح ہے۔ بات بڑھی، بحث و مباحثہ ہوئے، ادھر سے بھی دلیل ادھر سے بھی دلیل، دلیل پر دلیل، لیکن بات رکنے کا نام ہی نہیں، تھمنے کا نام ہی نہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ اکٹھا ہو گئے۔ کیا بات ہے صاحب؟ یہ بابا کہتا ہے میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں، وہ مجھے نار دوزخ سے بچائے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اور یہ
کہ یہ بات تو بہت ہو گئی صاحب، چلو ایسا کرو کہ آپ دونوں آگ میں اپنا ہاتھ ڈالیے. ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی، تو آپ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے. جس کا جل جائے وہ جھوٹا ہے، جس کا بچ جائے وہ سچا ہے. اس سے بڑا فیصلہ اور کیا ہوگا؟ ایک عاشق نے للکارا تھا ممبئی سے کسی بدبخت کو، مردود ملت کو. اسے تو ملت بھی نہ کہوں، لیکن اس کی ہوا نکل گئی، وہ آ نہیں سکا. تو فرمایا کہ چلو آگ میں ہاتھ ڈال لو. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیار ہو گئے. لوگوں نے ان کا ہاتھ، بزرگ کا ہاتھ، اللہ والوں کا والے کا ہاتھ، متقی کا ہاتھ اس پنڈت جی کے ہاتھ سے جوڑ دیا، آتش پرست کے ہاتھ سے جوڑا اور باندھ دیا، اور دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ آگ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھ نکلا تو نہ ان کا ہاتھ جلا نہ ان کا ہاتھ جلا، دونوں ہاتھ سلامت ہیں. مالک ابن دینار فوراً مراقب ہوئے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. اللہ سے ہم کلام ہوئے، پوچھنے لگے عالم وجد میں، مالک میں تیری پوجا کرتا، میں تیری عبادت کرتا، میں محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھتا، مرنے کے بعد تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، میرا اس پر ایمان ہے. جنت و جہنم حق ہے، میرا اس پر ایمان ہے. میں تیری وحدانیت پر، تیری توحید پر، تیرے ایک ہونے پر، میں تیرے خالق و مالک ہونے پر ایمان رکھتا ہوں. میرا ہاتھ نہیں جلا. یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن اس جھوٹے کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ یہ سوال کر رہے تھے عالم وجد میں، مراقبہ میں، آنکھیں بند کر کے. آواز آئی آسمان سے، اے مالک ابن دینار، یاد رکھ یقیناً میں سچ اور باطل کا فیصلہ کرتا ہوں. تو اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، تو تو اپنا ہاتھ الگ ڈال آگ میں اور اس بدبخت کا ہاتھ الگ ڈال آگ میں، پھر دیکھ کہ بچتا کون ہے اور جلتا کون ہے. میری رحمت کو گوارا نہیں. جس کسی بدبخت کا ہاتھ میرے نیکوں کے ہاتھ سے ٹچ کر جائے، میں اسے بھی نہیں جلایا کرتا، میں اسے بھی بچا لیتا ہوں. ارے میرے نیک بندوں کے دستے مبارک سے، مقدس جسم سے اگر کسی جھوٹے کا، میرے دشمن کا ہاتھ ٹچ کر جائے تو بھی میں نہیں جلاتا، میں اسے بچا لیتا ہوں. آپ انصاف کے ساتھ بتائیں، تاریخ کے اوراق پہ یہ باتیں درج ہے. جب ایک مشرک، ایک دشمن خدا کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ سے مل کر آگ میں گیا تو آگ نہیں جلاتی. ہمارا دل، ہمارا سینہ فیض محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، نور احمد رحمت اللہ تعالی علیہ اور اللہ کے تمام نیک بندوں کی محبت کی جلوہ گاہ ہے. ہمیں یقین، ہمارا ایمان کامل ہے، اس محبت کا عوض اور اس کا بدلہ مالک ہمیں دے گا. نارے دوزخ سے ہمیں نجات عطا کرے گا. قیامت کے دن ہمیں کامیابی ملے گی. قرآن کریم یہ کہتا ہے، دنیا میں گہرے کہلانے والے دوست کل قیامت میں دشمن ہو جائیں گے. اگر تمہیں دوستی کرنی، پیار کرنی، کسی سے محبت رکھنی ہے تو دنیا داروں سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے رکھو، لیکن ان کی دوستی کام نہیں آئے گی. تمہیں قیامت کے دن ان کی دوستی کام آئے گی جو اللہ کے ایک بندے، جو اللہ کی محبت میں اپنا روز و شب فنا کرنے والے ہیں. الا المتقین، سوائے متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، نیکوں کے، کسی کی دوستی قیامت میں کام آنے والی ہے. اور ان کا پاور، ارے صاحب لوگ کہتے ہیں صاحب فیض کیسے ملتا ہے؟ ابھی ہم لوگ پرسوں ایک جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے صاحب کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بزرگوں کا مالا جپ رہے ہیں، ان کی منقبت، ان کی شان سنتے ہیں بیٹھ کر کے اور یہ ذکر کرتے ہیں. صاحب کیوں نہ سنوں اور کیوں نہ ذکر کروں؟ ان کے پاور کو دیکھنا. تم انہیں اپنی طرح سمجھتے ہو. بخاری کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی، اللہ کی بات ہے، مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہو رہی. آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بہت سارے بندے، رب نے فرمایا میرے بہت سارے بندے فرائض ادا کرتے، حرام سے بچتے، حلال رزق کھاتے اور نیکی کرتے، 5 وقت نماز ادا کرتے، جو کچھ ہم نے گھر پر فرض کیا اس کو وہ ادا کرتے. فرض کی ادائیگی کے بعد
پانی لے کے نہیں آ جو ہم نے ان پر فرض کیا وہ زکات دیتے، اس کے علاوہ وہ صدقہ و خیرات کرتے. تو میرے کتنے ایسے بندے ہیں جو فرض کی ادائیگی کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب پاتے رہتے ہیں، پاتے رہتے ہیں، پاتے رہتے ہیں. اللہ کی معرفت میں نصیب ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ قرب میں پہنچتے پہنچتے اور معرفت مولا پاتے پاتے وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ سنیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے کہا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے کہا، میرے خدا نے فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواه البخاری. یہ بخاری کی حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ جب میرا بندہ فرض کے بعد نفل ادا کر کے میرا قرب پاتا رہتا ہے میری معرفت، تو وہ عام بندوں کی طرح نہیں رہتا. میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے، میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ اس روئے زمین پر چلتا ہے. آپ قبر پہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حضور میرے لیے دعا کر دیں. کیوں؟ حدیث پاک وَإِنسَانَ اگر وہ مجھ سے مانگے خود کے لیے کسی کے لیے لَأُعْطِيَنَّهُ تو ضرور بھی ضرور رب فرماتا ہے میں اسے عطا کر دے گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اور اگر وہ مجھ سے خود کے لیے یا کسی کے چاہنے والوں کے لیے مجھ سے اگر میری پناہ مانگتا، میری پناہ چاہتا ہے تو میں اپنے اس بندے کو پناہ عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہم فیض محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے عرص مبارک میں صرف اسی لیے حاضر نہیں ہے کہ صاحب چلو بیٹھنا ہے، نہیں، ان کی محبت قیامت میں کام آئے. اگر انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا مولا کی بارگاہ میں میرے مالک میرے چاہنے والوں کو نارے دوزخ سے بچا لینا، اور کیوں نہ مانگیں گے. حدیث پاک ہے. اور کیا حدیث پاک ہے؟ یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا. ریحان بھائی آپ تو کافی علمی آدمی، ہمارے ریجر صاحب بھی اور شاعر کا بڑا کا طبقہ ہے. ایک حدیث ذرا سنیں، بڑی مشہور حدیث پاک. یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف. حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. کیا حدیث پاک ہے؟ کئی بار آپ نے سنی ہوگی یہ بات، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنیں. میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل میں آقا فرماتے صحابہ کا مجمع ہے، نبی بیٹھے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ تشریف فرما ہے. ان کے مجمع میں حضور ایک بات بیان کرتے، ایک واقعہ. اس واقعہ میں نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی اور باتیں، ایک واقعہ بیان کرنا. سوال یہ ہے کہ اس واقعہ میں نہ کوئی فرض ہے نہ واجب، تو پھر مصطفیٰ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ مسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی. کیا واقعہ ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے. 99 قتل کیا اس نے. جبکہ میرا قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی نے اگر جان بوجھ کر ایک جان کو مارا تو پوری انسانیت کا قاتل. اور 99 قتل کیا اس نے، اتنا بڑا جرم. اب اسے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، احساس جاگا اتنا ظلم کیا ہے، اتنی بربریت کی ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو وہ جانے لگا راستے میں. حضور آپ کی توجہ چاہتے. وہ جانے لگا تو پوچھا، ایک شخص بیٹھا تھا، اس سے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے پاپ کیے ہیں، کیا میری بخشش ہوگی؟ کیا کیا ہے تم نے؟ 99 قتل کیے. حدیث پاک کی کتاب میں مسلم شریف کیا حضور بخاری کے بعد میں دوسرا درجہ. اور اہل علم کے نزدیک، اہل علم جو کہ اہل حدیث ہیں، جو کہ حدیث اور قرآن کی کافی پڑھ کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک تو بخاری سے بڑا درجہ ہے مسلم کا. بخاری سے بڑا درجہ ہے. انہوں نے جو ترتیب دیا ہے، ان کا جو نظم و نسق ہے امام مسلم کا، اس نظم و نسق اور علمی پیمانے پر اگر تولا جائے تو بخاری سے بڑا درجہ ہے مسلم. یہ محدثین فرماتے ہیں. اس کتاب کے اندر ہے، فرماتے 99 قتل کیے، میری معافی ہوگی. اس نے کہا ارے ظالم 99 قتل کر کے 100 چوہا کھا کے بھی چلے حج کر کے کہاں تو چلا ہے؟
اس نے کہا کہ نہیں ہوگی میری معافی، نہیں ہوگی. تلوار نکالی اور اس کی بھی گردن ماری. کیا 99 کیوں رہے، 100 پورے ہو جاؤ، 100 پورے کر دیے. پھر وہ جانے لگا تو دیکھا ایک شخص عبادت میں مصروف ہے. کہا اس سے پوچھتا ہوں، کہا بابا ایک بات بتاؤ، کیا بات ہے، میری معافی ہوگی؟ کیا تم نے گناہ کیا ہے؟ کہا میں نے 100 قتل کیے، میری معافی ہوگی؟ کہا کہ 100 قتل بالکل ہوگی تمہاری معافی. یہ کون سا بڑا جرم ہے؟ اگر تیرے اندر ندامت جاگ گئی ہے، احساس جاگ گیا ہے، اگر تیرے اندر تیری حس جاگ چکی ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تیری بخشش کرے گا. بس ایک بات کر لے. کیا بات ہے؟ اس محلے کے بعد ایک محلہ ہے، وہاں ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ والے، نبی نہیں ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، رات و دن عبادت میں مصروف ہے. ان کے در پہ جا اور ان کے سامنے انہیں گواہ بنا کر ان کے ہاتھ پہ تم توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا. وہ چلا تھا، ایسا ہے؟ کہاں ایسا ہی ہے. وہ شخص چلا، ابھی چلا تھا، اس بستی سے اس بستی جانا ہے، ابھی بیچ میں ہی ہے، اس کی روح پرواز کر گئی. کب سے شروع سے پرواز کر گئی. جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے بعد اب جہنم کے فرشتے آئے، جنت کے داروغہ، دونوں میں آپس میں بحث. لیکن کیا منظور مولا ہے، اللہ اس واقعہ سے اس امت کو سبق کیا دے رہا ہے اور رسول اللہ بتانا کیا چاہتے. دونوں میں آپس میں بحث. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں 100 قتل کیا ہے، ظلم کیا ہے، میں اسے جہنم میں لے جاؤں گا. جنت والے کہتے ہیں اگرچہ 100 قتل کیا ہے لیکن جا رہا تھا ایک اللہ والے کی بستی کے قریب، اللہ والوں کی بارگاہ میں، اس لیے ہم اسے جنت میں لے جائیں گے. آپس میں بحث و مباحثہ فرشتوں کے درمیان. عدالت مولا میں فیصلہ پہنچا. کہا ایسا کرو، جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں یہ جا رہا، ذرا زمین کی پیمائش تو کرو، زمین کو ناپو. تو اگر یہ جہاں سے چلا ہے پاک والی بستی سے، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو جہنم میں دے، اور اگر یہ میرے نیک بندی کے بستی کے قریب ہے تو جنت دے جا. سبحان اللہ. ارے دم تو دور کی بات ہے، اللہ والوں کی بستی کے کوئی قریب ہو جائے تو مولا کی رحمت کے امیدوار ہو جائے. جب اور بات دیکھیے کیا معاملہ ہے، جب وہ زمین کی پیمائش ہوئی، اسے ناپا گیا تو ایک حدیث پاک، ایک بارش وہ اس بستی کے قریب ہو گیا جو اللہ والے کی بستی تھی. ایک بارش اس بستی کے قریب ہو گیا. رحمت خداوندی نے آواز دی، یہ میرے چاہنے والے، میرے نیک، میرے ولی، میرے دوست کی بستی کے قریب ہے. اے جہنم کے فرشتے ہٹ جاؤ، جنتی فرشتے داروغہ اسے اٹھا کر جنت میں داخل کرو. کیا پتا چلا؟ اب واقعہ ہے ہم صاحب، آپ ذرا بتائیں سید صاحب، اس واقعہ میں فرض کیا ہے؟ حدیث ہے نا رسول اللہ کی، واجب کیا ہے؟ میں کبھی سوچتا ہوں میرے آقا نے صحابہ کو یہ حدیث، یہ بات، یہ واقعہ کیوں بتائی؟ صرف اسی لیے، اے لوگوں، یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، جب ان کا مقام مرتبہ یہ ہے تو میری امت کے اولیاء کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ میری امت کے جانثاروں، میری امت کے قدم بھرنے والوں، میری امت کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے جب تمہارے سماج میں رہے، تمہارے درمیان میں رہے، ان کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، اور جب وہ دنیا سے جائے ان کی محبت سینے میں سجائے رکھو. یہ واقعہ، یہ چیز مجھے بتانی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ سے، اللہ والوں کی محبت کبھی رائے گا نہیں جاتی. اچھا، جو لوگ نہیں آتے کیا سوچتے ہیں صاحب کیا کہنا ہے، تو وہ بھی سن لے بخاری کی حدیث پاک. کیا حدیث پاک ہے؟ اللہ والوں سے جو بغض رکھے، اس کو جو ہلکا سمجھے، اس محفل کو، ان کے ذکر کو، میں نہیں، رب کائنات نے اس سے جنگ کا اعلان کیا. من عاد لی ولی جنگ فقد آذنتہ بالحرب. اے نبی آپ کہہ دیں، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، انہیں ہلکا سمجھے، انہیں اہمیت نہ دے، فقد آذنتہ بالحرب، تو اس کا مولا، اس کا رب اس سے اعلان جنگ کرنا. کس میں طاقت ہے صاحب، کس میں بس ہے اللہ سے جنگ مول لے. اس لیے اے لوگو، قسمت کے مارو، میں تو آپ سے ادب کے ساتھ کہوں گا،
آپ کے اس محلے میں اللہ کے نیک بندے آرام فرمائیں، ان کے در سے جڑے، اور حقیقت تو یہی ہے جانے آپ، میں آج کی اس قوم سے کہتا ہوں، یہاں پہ میری قوم کے افراد موجود ہیں، ایک بات میں کہتا ہوں، سید ریحان صاحب ہیں، ہمارے حافظ رضوان صاحب کو ملا ہے، حیدر بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور جتنے بھی شعور افراد ہیں، ایک بات میں سوچتا ہوں کبھی اور اپنی قوم سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے کبھی کیا کہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ پہلے کے زمانے میں ہدایت کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ اگر آج کی اس امت میں اگر علماء اور اولیاء نہ ہوتے تو یہ امتیں آج گمراہ ہو چکی ہوتی، بت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہوتی۔ یہ تو علماء کا فضل ہے، اولیاء کا کرم ہے، جس نے 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی امت کو مولا سے جوڑے رکھا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں صدیاں گزر گئی، ایک دو چند سال بعد ہوتا ہے تو قوم گمراہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس نے ہر محلے، ہر سماج، ہر علاقے، کوئی ملک اللہ کے نیکوں سے خالی نہیں۔ تو جب اللہ اپنا فضل اپنے نیکوں کے ذریعے دے تو ہم کیوں منکر بنے، ہم کیوں انکار کرنے لگے؟ اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے، ان سے فیض پائیں۔ میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا ہوں، میں دلی دعا کرتا ہوں اللہ رب کریم ہمیں ہمارے دلوں کو نیک بندوں کی محبت کی آماج گاہ بنا۔ جتنے بھی میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی ہوش افراد ہیں، میں آپ سے ایک بات بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اپنی نسلوں کو بتانا، اپنی اولادوں کو بتا کے مرنا، خبردار نہ علماء کے خلاف جانا ہے، علماء حق کے خلاف، اور نہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جانا۔ اپنے سماج میں عالم حق اور اللہ کے ولی بھی جائے، قدم دھو کر کے پینا پڑے تو پی لے گا، ان سے اعلان جنگ مت کرنا۔ یہ اپنی نسلوں کو بتانا، اپنی اولادوں کو بتانا۔ کیوں؟ آپ سوچیں کہ صرف یہاں نہیں، قیامت میں بھی ان کی محبت کام آئے، اس لیے کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، اور اللہ کے ولی اللہ کے جلال و جمال کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، لوگ بولتے ہیں صاحب مجھے کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا بتائیں نا، حدیث پاک ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے کان کی سماعت، امام راضی نے بڑی خوبصورت تفسیر کی حضرت اس کی، فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کا کان، آنکھ، میں اس بندے کا ہاتھ، پاؤں، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طاقت کا نور اس میں سما جایا کرتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کا روز سے مبارک ہے انہیں خبر نہیں، ارے بلبل کی خبر ہے، کون کیا بول رہا ہے، کون بیٹھا ہے، یقین جانے ان کی دعاؤں سے آنے والی مصیبتیں ٹل جایا کرتا۔ یہ وہ دیکھتے ہیں جو ہم اور آپ دیکھا نہیں کرتے، اور سوچتے صاحب کیسے دیکھ لیں گے؟ تو ہمارے آپ نے ابھی دو پروفیسر صاحب کو نوازا، ہمارے جو بہت قریبی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے ایک اور بھائی ہیں پروفیسر صاحب PhD کیے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک پروفیسر سے پوچھا کہ پروفیسر کو اردو میں کیا بولتے ہیں، تو آج کل کے پروفیسر یہ بھی نہیں جانتے، اردو کے پروفیسر انہیں پتا نہیں کہ اردو میں کیا بولتے ہیں۔ ہم سوچنے لگا صاحب کبھی کچھ کبھی کچھ، تو میں نے اسے بتایا کہ محقق بولتے ہیں، تحقیق کرنے والا، یہ بولتے ہیں صاحب چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ یہ سلامت رکھے اور ان کے علم میں ترقی عطا کرے۔ یہ جو ہمارے 2000 تشریف فرمائے اور اہل علم، میں آپ سے پوچھتا ہوں 150 برس پہلے اگر کوئی میرے باپ داداؤں میں سے کوئی کہتا ہوگا کسی سے کہ ایک کیمرہ ایجاد ہونے والا ہے جو یہاں سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ لے گا، تو لوگ کہیں گے شاید تھوڑا سا یہ اس کو رانچی کی بس پکڑا دو، یہی بولے گا نا۔ 150 برس پہلے کیا بولے گا؟ آپ ذرا امیج کا تصور کریں، آپ اپنی سوچ میں جائیں پیچھے 150 برس پہلے کہ ایک چھوٹا سا ایک اتنا بڑا آئے گا، ایک چیز آئے گی، اس میں کوئی تار وار نہیں، آپ اسے امریکہ لندن بات کریں گے، اور صرف بات ہی نہیں، وہاں بیٹھا ہوا شخص کھا رہا ہے، پھر رہا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، ہنس رہا ہے کہ رو رہا ہے، آپ اسے دیکھیں گے تو لوگ یہی تو کہتے ہیں نا پاگل ہو گئے۔ ارے سائنس کی ایجاد، دشمنوں کی ایجاد، اللہ سے دور لوگوں کی ایجاد، جب وہ محنت کرتے ہیں تو ایسے آلے ایجاد کر لیتے کہ بیٹھے ہند میں ہیں، دیکھتے امریکہ کے لوگوں۔ ارے جب دنیا داروں کی ایجاد کا عالم یہ ہے تو اللہ کے بندے جب روز و شب
اور دن اور رات مولا کی یاد میں فنا کر دیں اور اس یاد میں کھو جائیں تو اللہ انہیں آنکھ لوگ کیوں نہیں دے بیٹھے ہندوستان میں ہو اور اپنے مریدوں کو امریکہ میں دیکھ رہے ہیں؟ ایسی آنکھ کیوں نہیں عطا کرے؟ کیسے لوگ انکار کر بیٹھتے صاحب یہ کیا مطلب ہے؟ خواجہ کہاں ہے یہاں دیکھتے؟ ارے صاحب یہ تمہاری سوچ ہے اور خدا ابھی کیا کیا اپنے بندوں کے ذریعے ایجاد کرے گا 200 سال بعد ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پتہ نہیں ایسا بھی وقت آئے گا حضرت کہ جیسے ہم سنتے ہیں بزرگوں کا واقعہ اللہ والوں کا کہ تمہیں فلاں کو چاہیے ہاں حضور فلاں جگہ بڑا میٹھا پھل ہے ہاتھ بڑھایا لاؤ لے لو. ایسا وقت آئے گا کہ سائنس کی ایجاد اتنی بڑھے گی کہ تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو ہاں مر رہے ہو امریکہ سے اٹھا کے یہاں رکھ لو ملاقات کر. ایسا بھی وقت آ سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو بندے اپنی محنت کے ذریعے اتنی اعلیٰ سوچ پہ پہنچ جائے اور بلندی پہ تو اللہ کے بندے عبادت کر کر کے ریاضت کر کے اس مرتبہ پر کیوں نہ فائز ہو کہ ان کی آنکھ میں اللہ کا نور سما جایا کرتا، ان کے کانوں میں مولا کا نور سما جایا کرتا. ہم یہاں سے بولتے ہیں وہ مدینے سے سنا کرتے ہیں، ہم یہاں سے وہ آوازیں دیتے مدینوں میں سن لیا کرتے ہیں وہ آقا و مولا. اور اللہ فرماتے ہیں نا کہ اس آقا کا بندہ ہو رضا کہ مانگتے تاجدار پھرتے. ہم تو اپنی ان کی غلامی پر ناز ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میں بھی صمیم قلب سے آپ تمام جتنے بھی بوڑھے حضرات ہیں ہمارے بھائی ہیں چچا ہیں میں سب سے ادب کے ساتھ آپ مقدر والے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی رسول اللہ کی محبت بھی اور اولیاء اللہ کی محبت بھی. اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنے فضل سے سلامت اور قائم و دائم رکھے. السلام علیکم.